السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ چلیے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ تو جیسا کہ ہم پچھلے ویڈیو میں ہم نے 10ویں جماعت چیپٹر 2 کو مکمل پڑھا۔ آج ہم اس سبق کے کچھ اقتباس کو پڑھیں گے اور اس سے جڑا ہوا کچھ سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ تو جیسا کہ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں، اقتباس کی تفہیم اور ممکنہ سوال و جواب۔ یہاں اقتباس کی تفہیم اور ممکنہ سوال و جواب کا مطلب یہ کہ اس کا تفہیم یعنی اس کو سمجھایا بھی گیا اور اس سے جو جڑا ہوا اس سے ریلیٹڈ جو سوال ہیں ان کے جواب آپ کو دینے ہوں گے۔ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس کے متعلق سوالوں کے جواب لکھیے۔ کہہ رہے منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقلمند سمجھا جاتا تھا، گو اس کی تعلیمی حیثیت صفر کے برابر تھی۔ صفر بولے تو زیرو، یعنی 0/0، یعنی کوئی علم نہیں تھا، زیرو علم تھا، اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کو وسیع معلومات سے اچھی طرح واقف تھے۔ پچھلے دنوں جب استاد منگو نے اپنی ایک سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی تھی تو اس نے گاما چودھری کے چوڑے کندھے پر تھپکی دے کر مدبرانہ انداز میں پیشن گوئی کی تھی۔ یہاں پر ایک نیا ورڈ ہے، مدبرانہ۔ مدبرانہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھداری سے بھرا ہوا، ٹھیک؟ چلیے، مدبرانہ انداز میں پیشن گوئی کی تھی۔ دیکھ لینا چودھری، تھوڑے ہی دنوں میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اور جب گاما چودھری نے اس سے یہ پوچھا کہ اسپین کہاں واقع ہے تو استاد منگو نے بڑی متانت سے جواب دیا۔ متانت یعنی سنجیدگی، بردباری۔ متانت سے جواب دیا یعنی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ولایت میں اور کہاں؟ اسپین میں جنگ چھڑی، اور جب ہر شخص کو اس کا پتہ چل گیا تو اسٹیشن کے جتنے اڈے ہیں، جتنے کوچوان حلقہ بنائے حقہ پی رہے تھے، دل ہی دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کر رہے تھے، اور استاد منگو اس وقت مال روڈ کی چمکیلی سطح پر تانگا چلاتے ہوئے اپنی سواری سے تازہ ہندو مسلم فساد پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی، اور اس کا سبب وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ اس کے ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مگر اس کے تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاؤنی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا۔ جب کبھی وہ گورے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا تو اسے متلی سی آ جاتی۔ نہ معلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا کہ اس کے لال جھریوں بھرے چہرے کو دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آ جاتی ہے جس کے جسم پر سے اوپر کی جھلی گل گل کر جھڑ رہی ہو۔ اب چلیے بچوں، ہم نے یہاں اقتباس کو پڑھا، اب اس سے متعلق کچھ سوال ہیں جو درج ذیل ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، سوال نمبر 1، منگو کوچوان کو ان پڑھ ہونے کے باوجود دنیا بھر کی چیزوں کا علم کیوں تھا؟ دوسرا ہے، منگو نے گاما چودھری سے کیا پیشن گوئی کی تھی؟ اڈے کے کوچوان استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کیوں کرتے تھے؟
ٹھیک. چوتھا ہے استاد منگو کو انگریزوں سے نفرت کیوں تھی. اور پانچواں ہے گورے کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھ کر منگو کیا کہتا تھا. سرخ مطلب لال، چہرے کو دیکھ کر منگو کیا کہتا تھا. یہ رہے آپ کے سوال. اب اسی اقتباس کو، جو مذکورہ والا اقتباس ہے، اس کو پڑھ کر سن کر آپ کو اس کا جواب حل کرنا ہے. انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.